پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی وکلا تحریک دوبارہ نہیں چل سکتی؟ جی, میرا اپنا خیال ہے کہ جو میں پرسیو کر رہا ہوں کہ جو سول سوسائٹی ہے, جو لائر ہیں, وہ تقسیم ہو چکے ہیں اور اب وہ کوئی اس موڈ میں نہیں ہے کوئی اتنی بڑی ویسی تحریک چلے 2007 میں چلی تھی. حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس تحریک کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو DGISI تھے ان کی بھرپور حمایت حاصل تھی, اور اس وقت جو CIA وہ بھی بڑی ایکٹیو تھی. ویسے تو پاکستان کی تاریخ ہے کہ کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جس کو پیچھے بلیسنگ نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں, اور جس پہ پیچھے نہ ہو وہ فارغ ہو جاتی ہے. ڈنڈے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تھا, لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹیلٹی میں مکمل طور پر موجودہ حکومت کے ساتھ ہے, تو اب نہیں لگتا کہ کوئی باسط خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ججز کے استعفے کو بڑی گیم بن سکتی ہے, کوئی اور ججز کے استعفے آ سکتے ہیں, یا وکلا تحریک دوبارہ سے کوئی مومنٹم پکڑ سکتی ہے؟ دیکھیے جی, فی الوقت تو اس کا کوئی ایسا منظر نظر نہیں آ رہا, جیسی ہے جس طرح کی پیالی میں طوفان ہے, اور میں بھی کہ 2-1 ججز اور آگے استعفیٰ بھی دے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ فی الحال جو ہے نا, اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ سالڈ ہے, اسٹرانگ ہے, اسٹیبلٹی ہے. یعنی گورنمنٹ بہت ڈیلیور کر رہی ہے؟ نہیں, ڈیلیور کے میں نے بات نہیں کیا, آپ نے پوچھا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سناریو بھی ہے اس میں جو ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل ہے. آپ کو تمام عرب ممالک عوام اگر حق میں نہیں ہے تو انٹرنیشنل سپورٹ کیا کرے گی؟ عوام گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن عوام نکل کیوں نہیں رہی پھر؟ عوام نے تو دیکھے نا, آپ صحافی نکلے وہ نہیں نکل سکے, پی کا آرٹسٹ کے خلاف بات ہوئی, اب اس کا TLP کی موومنٹ تھی اس کو ختم کر دیا انہوں نے, PTI کی موومنٹ وہ نہیں چل سکی آج تک آ کے. دیٹ مینس کہ اگر عوام نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیلیور کریں گے تو ظاہر ہے پھر نکلیں گے وہ آگے. نہیں بس اب نکل رہے ہیں, اس کا سیٹسفائیڈ ہے. ایک بات تو اور بھی ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام. ملک صاحب آپ بتائیے کہ اپنا خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب جو کوئی بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہے اس معاملے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ عوام بس فارغ ہو گئے, اور اس کے باوجود کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی لیکن عوام باہر نہیں نکل رہی. ذوالفقار راز صاحب, آپ ماشاءاللہ خود بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نے بڑے ادوار دیکھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا عوام کے بنیادی انسانی حقوق جب باقی معاملات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف چند پرسنالٹیز کو امیونٹی دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, ہاں جو 2 ججز نے استعفے دیے ہیں, یا اور کوئی 5-6 ججز تیار ہو رہے ہیں, صرف اور صرف یہ ہوگا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کی جو اخلاقی اہمیت ہے یا کانسٹیٹیوشنل جو پہلوز ہیں وہ کویسچنیبل ہو جائیں گے, کہ ان کو کوئی لیجٹمیسی حاصل نہیں ہوگی. جو کہ تو آپ کی پہلے سیاست بڑی اخلاقیات کے اوپر کھڑی نہیں, انہوں نے دیکھا نا اپنے جو الفاظ استعمال کیے ان کا یہی ہے کہ ابھی تو جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, جو حکومت کی اپنی لیجٹمیسی ہے وہ بھی انڈر کوشچن تھی, تو اس حکومت نے کیسے 27ویں آئینی ترمیم پاس کر دی ہے. دیکھنا 8 فروری سے لے کر اب تک جو ایکٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بادی نظر میں تو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہیں. وہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کسی بھی ادارے سے ہو سکتا ہے اس نے ضرور کیا. لیجٹمیسی کو کیا ہوا ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, مریم چیف منسٹر ہے, اور سر آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو سیٹیں کس طرح دی گئی ہیں. مجھے تو نہیں پتا. چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, ان کا کیا رول رہا ہے. اب آئین تو اتنی کاری ضرب تو بلیو کریں, ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا انہوں نے بھی اس آئین کو نہیں چھیڑ چھاڑ اتنی نہیں کی تھی جتنی کہ اس رجیم میں ہو گئی ہے, اور اس سے ہوئی ہے جو آئین کے کسٹوڈین ہیں. مطلب بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جس نے جو آئین کی خالق تھی, جو یہ کلیم کرتی تھی آئین بنانے والے ہم ہیں, ہم فریمر ہیں آئین کے, لیکن آج وہی پیپل پارٹی, وہی بلاول بھٹو, سب سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کا شوشہ کس نے چھوڑا تھا؟ بلاول بھٹو صاحب کی اس نے. اور پھر آپ کو پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم تو لا منسٹر بھی ڈھونڈ پھر رکھتی. دیکھیں بلاول صاحب تو کریڈٹ لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کریڈٹ لے رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہم نے گول کر دیا, صوبوں کا مسئلہ ہم نے نہیں چلنے دیا, اور 2-3 چیزیں وہ ڈراپ کروا دی انہوں نے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ صوبوں کا تو اس آئینی ترمیم میں ذکر ہی کوئی نہیں تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی حکومت چھوڑ دے گی, اب پیپل پارٹی حکومت چھوڑ دے گی لیکن کبھی بھی سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دے گی. وہ ان کی جو ہے نا ڈیتھ لائن ہے. اور سندھ کی تقسیم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تو صوبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پہلے تھا نا کہ جو صوبوں کو یونٹ بنا دیے جائیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ ختم کر دیا جائے گا. کچھ نہیں ہونا, جس کو جو کچھ ملنا تھا وہ مل گیا, اور سارے اسی نوکری بھی چلیں گے, ججز بھی یہی کام کریں گے, اور ملک ایسے ہی چلتے رہے گا. پچھلے 78 76 77 باسط خان صاحب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی, حساب قدر جسہ مل گیا, لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کسی نے تو گارنٹی دی ہوگی آپ کے خیال میں. کس چیز کی جی؟
کہ جس کو جو حصہ ملا ہے اس پہ کام چلتا رہے گا اسی طرح، کوئی وائلیشن نہیں ہوگی؟ دیکھیے بات آپ نے خود بھی کہا ہے کہ تحریکیں جو چلی ہیں آج تک ماضی میں ان کی کچھ وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تبھی وہ تحریکیں کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو مسائل پاکستان جیسے نبرد آزمایا ہے، ہندوستان کی آپ کو جارحیت کا سامنا ہے، آبی جارحیت بھی ہے، افغانستان سے آپ کے خلاف مسئلے اٹھ رہے ہیں آ کے، پاکستان کی اکانومی کمزور ہے۔ آپ دیکھیے کنسسٹنسی تو آہستہ آہستہ کوشش تو کر رہے ہیں کسی طریقے سے اکنامک سچویشن کو بہتر کریں۔ اب اس وقت اسی تحریک کا ہونا میں سمجھتا ہوں کسی لحاظ سے بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو تحریک چلانے کی جو بات ہوتی ہے، سب سے بڑی مین بات یہ ہونی چاہیے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کہ اس ملک میں وہ اگر آنا چاہتے ہیں دوبارہ الیکشن میں حصہ لیں، آ کر وہ اپنے ڈائیلاگ کریں حکومت کے ساتھ، مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اپنے سٹانس کو تھوڑا سا اس میں لچک پیدا کریں۔ دیکھیے ملک سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، لہٰذا جب وہ یہ کریں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال نکلے گی۔ اب اس سچویشن میں عمران خان صاحب خود بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا جب ان کو بھی لایا گیا تھا اس وقت، وہ آپ یاد رکھیں وقت آ کے۔ اب یہ موجود ہے اور یہ چل رہا ہے کام اس وقت ان کا، اور یہ جو چیزیں باہر سے اچھا باسط صاحب، ہو رہی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، وہ ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، اور منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کے جو استعفے آ جائیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اس پہ بھی وہ بہتر انپٹ دے سکتے ہیں۔ کھوسہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب ذرا ہماری رہنمائی کیجئے، یہ دونوں جو استعفے آئے ہیں، ایک طرف 27ویں ترمیم کی منظوری کی گونج تھی، تو ساتھ ہی یہ دونوں استعفے آگے، ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں امپیکٹ تو آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا، دو بہت ہی جید قسم کے جج صاحبان جو میں سمجھتا ہوں کہ تھنکنگ ججز جنہیں کہتے ہیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنلزم کی ججمنٹس بہت اچھی اور پائے کی جو ہے فیصلہ جات دیے ہیں، جنہوں نے بنیادی حقوق اور آئین اور پیکا لاز پر اور جو جتنے بھی قوانین ہیں ان پر بہت دیر حاصل، ان کے تبصرے جو ہیں وہ قابل تکلیف بھی ہیں اور ان کو بہت سائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو چیف جسٹس بنا چاہتے تھے، بلکہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ترہ امتیاز متصور کیا جاتا تھا کہ کنسنسس سے انہوں نے 1973 کے آئین کی دوبارہ تجدید کی، اور انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ جن جرنیلوں نے جو ہے غاصبانہ قبضہ کیا تھا ان کے نام تک نکال کے تو اس کو پوتر کیا 1973 کے آئین کو، اور اس میں انہوں نے آرٹیکل 175(3) میں مندرج کیا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس ہوگا، کیونکہ سابقہ جتنے چیف جسٹس بنائے گئے تھے وہ کسی نہ کسی کو سپر سیڈ کرتے اور کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے وہ جو ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو کمزور کرنے کے جو ہے اس کا شاخسانہ بنا تھا۔ تو اس مرتبہ انہوں نے 2010 میں یہ بات جو ہے طے کر دی کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس پر۔ اچھا کھوسہ صاحب، یہ دو جو استعفے آئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور استعفوں کی لائن لگ سکتی ہے اور آگے چل کے یہ مومنٹ کی شکل بھی بن سکتی ہے پاکستان میں، سول سوسائٹی اور وکلا اس کا کوئی حصہ بن سکتے ہیں، ایسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو دیکھ نہیں رہے، بلکہ مجھے ذاتی علم بھی ہے اور میں اس میں ایک قسم کا شامل بھی ہوں، کیونکہ پاکستان بار کونسل ہو یا سپریم کورٹ ہو یا الیکشنز ہو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر آسما جہانگیر گروپ ہے اس کی میں ہی سربراہی کرتا تھا۔ یہ تو جب گورنر پر اور صدر پر قدغن لگی اور پابندی لگی کہ یہ سیاست نہیں کر سکتے، تو میں نے اپنی جگہ پر لا کر آسما جہانگیر کو دیا تھا، کیونکہ وہ لبرل پروگریسو اور بہت پرو ڈیموکریٹک جو ہے وہ بی بہت ووکل اور فورسفل تھیں اور اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بھی تھیں، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو خیر میرے شاگردوں نے جو میں نے ہی اس کو ساتھ لگائے تھے، یہ انہوں نے تو بالکل اس کا حیت ہی بدل کے رکھ دی،
مگر چلیں اس بات کو چھوڑیں. یہ ہم نے کل ہی دے دی ہے کہ جوائنٹ جو ہے میٹنگ بلا رہے ہیں لاہور میں, چونکہ لاہور بار ہو یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو, یہ دونوں ایشیا کی سب سے بڑی باریں ہیں. لیکن خوسا صاحب, حامد خان صاحب تو بڑی دیر سے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں اینٹ سے اینٹ کہاں بچی ہے, آپ بھی دوبارہ بات کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جیسے آپ نے آسما کی بات کی, تو آسما جہانگیر کی روح تو آج قبر سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہوگی, اس کا سارا گروپ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سپورٹ کر رہا ہے. نہیں, وہ گروپ تو خیر چھوڑے ہیں, وہ 2 ہی افراد ہیں جو میرے شاگرد, میرے چیمبر سے ہی انہوں نے سیکھا ہے سب کچھ. مگر اس بات کو بھی قطع نظر رکھتے ہوئے کہ دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے, جو تحریک تو چلنی ہی چلنی ہے, اور کچھ پائپ لائن میں جو استعفے ہیں وہ میرے ذاتی علم میں ہیں, اور وہ بھی آپ کو عنقریب 1 دن میں ہی آپ کو نظر آ جائیں گے. کیونکہ ہم کہتے تھے کہ بھائی ہمارا تو خون, ہم نے تو آپ کے لیے خون بھی دیا, آپ کے لیے جیلیں بھی بھری, آپ خود بھی تو ذرا ہمت کریں, آپ خود بھی تو اس بات کا جو ہے کوئی اظہار کریں, کوئی پریکٹیکل سٹیپس لیں, تاکہ جو ہے پہلے تو چٹھیاں لکھتے رہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی, اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی, اور جسٹس منیب اختر بھی, یہ چٹھیاں لکھتے رہے, یا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے بھی جو ہے یہ اپنی جو 5 جج صاحبان نے جو کچھ یہ کرتے لکھتے رہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو ہے پریشرز اور ان کی جو انٹرفیئرنس تھی اس کو اجاگر کرتے رہے, اور یہ نالش لے کر سپریم کورٹ میں بھی گئے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی گئے, لیکن سنوائی ان کی کمی ہوئی, اور پیرا شوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے چیف جسٹس کو ایک بنا دیا. اچھا خوسا صاحب, آج آپ کو صدر آصف علی زرداری کی طرف سے 27ویں ترمیم کے امینڈمنٹ کے اوپر دستخط کر کے آصف زرداری کو تاحیات استثناء دینے کا فیصلہ کیسے لگا؟ دیکھیں, فیصلہ تو یہ آئین کے بھی خلاف ہے, اس میں شرع اور قانون کے بھی خلاف ہے, سنت کے بھی خلاف ہے, اور یہ علماء نے ہی اس پر صرف فتوے نہیں دیے ہیں بلکہ آرٹیکل 126 کو ذرا آئین کو دیکھیں, اس کی روح ہی مجروح کر کے رکھ دی ہے, کیونکہ آرٹیکل 126 واضح طور پر کہتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے قرآن اور سنت کے متصادم اس ملک میں نہیں بنے گا. نہیں, یہ مذاق, اس طرح کا مذاق ویسے آپ نے زندگی میں دیکھا ہے کہ صدر دستخط کرے اور اپنی ذات کو تاحیات وہ استثناء قرار دے دے؟ نہیں سر, نہیں, وہ جو سابقہ کیسز ہیں وہ بھی ختم, جو اب کیسز بنیں گے وہ بھی ختم, جو آئندہ بنیں گے وہ بھی ختم, اور زندگی بھر تک جو ہے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ یہ جو تینوں جو سربراہان ہیں عسکری قیادت کے, ان کے بھی سارے جو ہے کچے پکے چٹھے سارے جو سارے ہیں وہ بالکل پوتر ہو جائیں گے. اچھا خوسا صاحب, آج عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایک پیشکش تھی عمران خان کو, اس کو کہا گیا کہ آپ کی جو سزا ہے یہ عارف علوی صاحب معاف کر سکتے ہیں, اور عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھجوایا, بلکہ ایک ڈیلیگیشن گیا ان کے پاس, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں دوسری دفعہ کہنے لگا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ. ایک دفعہ میں نے امریکہ کو کہا تھا اور دوسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں. آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, تو انہوں نے تو اس طرح کی پیشکش ایکسیپٹ نہیں کی تھی, لیکن زرداری صاحب کے ظاہر کیا مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی؟ میں کچھ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ میں ان کا وکیل رہا ہوں, اور وکیل بھی رہے ہیں آپ کے, وہ لیڈر بھی رہے ہیں. نہیں, لیڈر تو ایک طرف رہے, میں وکیل رہا ہوں ان کا. دیکھیں, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں کچھ بھی کہوں, لب کشائی کروں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ اصولی طور پر جو استثناء ہے تاحیات, یہ بالکل اس کی کوئی نہ کوئی قانونی طور پر جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, نہ آئینی طور پر, نہ اخلاقی طور پر, نہ مذہبی طور پر, یہ کسی طور پر بھی قابل جو ہے استثناء نہیں ہے. اور دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین
میں کوئی ایک مثال بتا دیں جنہوں نے جو ہے عہدے کی بنیاد پر یا منصب کی بنیاد پر کوئی تفریق کی ہو کسی انصاف کے اس ترازو میں، تو یہ تو ممکن ہی نہ ہے، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی ایسا کرے تو اس کو بھی میں جو ہے پوری سزا دوں گا جو قانون متعین کرتا ہے۔ آج جو منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا، کھوسہ صاحب، یہ بڑا ایک اس کا جو کنٹینٹ ہے بڑا جذباتی، بڑا انقلابی اور بڑا سیاسی نوعیت کا تھا۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے اندر بھی لگتا ہے ایک چھوٹا سا سیاستدان تو چھپا ہوا ہے، کوئی انقلابی چھپا ہوا ہے، تو آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے جاز الحسن کی طرح۔ دیکھیے یہ میں نے بھی پڑھا ہے، یہ کافی جو ہے متاثر کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، لیکن کاش وہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ نہ دیتے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ تو انہوں نے بھرپور دیا تھا ایک لحاظ تک، ایک وقت تک۔ یہ تو بعد میں انہوں نے جب 8 ججز کے ساتھ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اور کہا کہ یہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں، تو اس سے جو ہے یہ مقتدر حلقہ اور یہ حکومت ناراض ہوئی، اور نہ صرف ان کو جو ہے چیف جسٹس ہی سے جانا پڑا، بلکہ یہ 26ویں ترمیم بھی بنیادی طور پر انہی کو مانے کرنے کے لیے چیف جسٹس ہی سے۔ اچھا کھوسہ صاحب ہمارے ذرا ساتھ رہیے گا، میں عبداللہ ملک صاحب بھی آپ کے شاگرد خاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور باسط خان صاحب، میں ذرا ان سے بھی ایک سوال لے لوں پھر واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ نے کھوسہ صاحب کی گفتگو سنی، وہ تو کہتے ہیں کہ تحریک شروع بھی ہو رہی ہے اور میں اس کا حصہ بھی ہوں، تو آپ بھی یقینی طور پہ اس کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیے کھوسہ صاحب نے جو پارلیمان میں تقریر کی تھی وہ بڑی جامع ہے، اور ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف آ رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے، لاہور بار ہے، یہ ایشیا کی سب سے بڑی باریں ہیں۔ کل اگر اجلاس ہونے جا رہا ہے تو میں تو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو سول سوسائٹی بھرپور وکلا کا ساتھ دے گی۔ اگر وکلا یقینی طور پر اگر کھوسہ صاحب، اعتزاز صاحب اور منصور صاحب آ جاتے ہیں یا ترمین اللہ صاحب آ جاتے ہیں، جن کو ایکسپیرینس بھی ہے اگر چیف جسٹس صاحب کی تحریک چلانے کا، تو ایک بڑی تحریک تو بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ آئین کے ساتھ جس طرح بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کھوسہ صاحب نے بتایا کھلواڑ کیا گیا ہے اور چند شخصیات کو اس کا فائدہ پہنچایا گیا ہے، تو تحریک تو بن سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں۔ دیکھیے نا گلوبل برگ اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آ رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں آنے والے ادوار میں بہت مشکل حالات ہوں گے، اور جو ہمارے جو اکنامک اشارے ہیں، انڈیکیٹر ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، آج تو زر مبادلہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بہت اوپر چلا گیا نا۔ دیکھ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، 16 بلین ڈالر کے اوپر چلا گیا۔ اب یہ جو اصل واقعات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کھڑا گیا ہے۔ ہاں جی، تو اب دیکھیں پاکستان کے حالات بڑے محدود ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہماری اطلاع بھی ہے کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جا سکے گا؟ اور گورنمنٹ کا تو مزاج آپ کو پتہ ہی ہے، موجودہ حالات میں ٹی ایل پی کا حشر آپ نے دیکھا، پی ٹی آئی کا دیکھا، باقی لوگوں کا دیکھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وکلا کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے؟ دیکھیے ایک تحریک تو باقاعدہ آغاز کا ہو ہی چکا ہے مسودہ اپوزیشن کی طرف سے، کل سے میرا خیال اس کو آغاز بھی کر رہے ہیں، وہ تو ایک تحریک ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے وکلا کی، دیکھیے تحریک جو ہوتی ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں نا وہ تحریک جو وکلا نے چلائی تھی مشرف کے خلاف بھی، وہ تحریک بھی گریجولی آہستہ آہستہ زور پکڑی تھی، آ کے ایک دم سے تحریک نہیں شروع ہوتی۔ تو اس میں یقیناً جو ہے جو وقت آنے والا ہے اس میں یہ وکلا جو چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیوائیڈڈ ہے۔ ابھی آپ نے خود بھی کھوسہ صاحب کی بات سنی ہے، جس طرح گروپ بنے ہیں سپریم کورٹ کے جو صدر ہیں، ان کا بھی بیان اس ٹی وی پہ آ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، پہلے ہی آنا چاہیے تھا۔ تو ادھر لاہور ہائی کورٹ بار کے ادھر سے کچھ لوگ ہیں، تو یہ جو ایک ڈویژن ہے نا، اس وقت تحریک جو چلی تھی اس وقت سب وکلا اکٹھے تھے۔ اچھا کھوسہ صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مارشل لا دور کے اندر بھی کبھی جوڈیشری اس حد تک بے بس نہیں دیکھی، اور کبھی اس طرح کی سچویشن کو رزلٹس جو جوڈیشری سے ہیں وہ اس طرح کبھی نہیں ملے۔ مارشل لا کے بدترین دور کے اندر بھی ریزسٹنس رہی ہے۔ تو اب تو ساری چیزیں ہی اللہ کے فضل سے معاملہ ہی سیدھا ہو گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اعظم رضی تارڑ صاحب اور احسن بون صاحب کی کوئی ایکسپرٹی شامل ہے زیادہ؟ دیکھیں یہ تو آپ یقین کریں گے، میں تو پارلیمنٹ میں ہوں نا،
تو جب ہم مانگتے تھے 26ویں ترمیم کا مسودہ تو لا منسٹر کے پاس نہیں تھا. اب ہم نے 27ویں ترمیم کا مسودہ مانگا, لا منسٹر کے پاس نہیں تھا. یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ سے پتہ لگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ارے بابا, جب یہ ترامیم پنڈی سے بن کے آئیں گی تو پھر مجھے بتائیں کہ اس میں سوائے اس کے کہ نوک پلک انہوں نے سیدھی کرنی ہے, وہ بھی جب ہم نے پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں جب ہم نے اعتراضات کیے اور ہم نے اس کا کچا چٹا کھولا, تب پتہ چلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آرٹیکل 176 میں نام ہی اڑا دیا ہے, اس کو عہدے کو ہی اڑا دیا ہے. خسرو صاحب, احمد خان صاحب, آپ کے کئی بارز کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن جیتے, پوری کیبنٹ جیتی, پچھلی دفعہ بھی جیتے, لیکن کوئی مومنٹم نہیں بن سکا. حامد خان صاحب آپ کے خیال میں کچھ کر سکیں گے؟ دیکھیں, بات حامد خان صاحب کی نہیں ہے. وہ حامد خان تو ایک ڈگر پر, وہ تو زندگی ساری انہوں نے 50 سال اسی چیز میں لگا دی ہے, اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اصول پرست سیاستدان ہے جن میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, اور اس فلیکسیبلٹی. اوکے کھوسا صاحب, تھینک یو ویری مچ. کھوسا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, سردار لطیف کھوسا صاحب جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, ان کا خیال ہے کہ تحریک چلے گی اور یہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے گی, لیکن یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ وکلا تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی, اور چلتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے. تھینک یو.